نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آزمائش کو ختم کرتے ہیں تو تین کون سی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا۔ میرے دوستو، بعض اوقات انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، انسان امتحان میں آ جاتا ہے، اور وہ آزمائش اور مصیبت اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ آزمائش مجھ سے ختم ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں اس بیماری سے میں نکل سکوں گا یا نہیں۔ تو وہ انسان جو ہے وسوسوں میں گر جاتا ہے، برے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، میرے بندے یہ دنیا کے اندر کبھی خوشی بھی آئے گی، کبھی غم بھی آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ میرا بندہ خوش رہے اور دنیا کے اندر اس کو کوئی غم نہ آئے، یا ہمیشہ غمگین رہے، دنیا کے اندر اس کو خوشی نہ آئے۔ نہیں، میں دنوں کا ہیر پھیر اپنے بندے پر لاتا رہتا ہوں، کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غم آ جاتا ہے، کبھی اللہ نعمتیں دے دیتے ہیں تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں چھین بھی لیتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں میں اپنے بندے کو فراوانی دے کر، تمنگری دے کر، نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہوں کہ میرا بندہ میری ان نعمتوں کو استعمال کر کے شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ شکر کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتوں کو اس بندے پر اور زیادہ کر دیتا ہوں، اور اگر میرا بندہ مصیبت کے اندر صبر کرتا ہے تو میں صبر کا پھل اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جب کسی انسان کا چھوٹا نابالغ بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں، تم نے اس میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا ہے، جب تم میرے بندے کے اس بچے کی روح کو قبض کر رہے تھے تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، میرے بندے کی حالت کیا ہے؟ تو وہ آگے سے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، تیرا بندہ یہی کہہ رہا تھا یہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کے اس صبر پر کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دو، ایک مکان تیار کر دو۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائشیں دنیا کے اندر آتی ہیں، اب یہ آزمائشیں ختم ہونے والی ہوتی ہیں تو انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اوپر جو آزمائش آئی ہوئی ہے اب یہ جانے والی ہے؟ تو تین بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اگر وہ ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کی آزمائش کو ختم کرنے والے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کے اندر سکون پیدا فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب انسان پہ مصیبت آتی ہے نا، وہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، بے سکونی اس کی زندگی میں ہوتی ہے۔ اچانک جب اس کی زندگی میں سکون آ جائے تو سمجھ لے کہ اب آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے حالات کو بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یکدم حالات پہلے اس کے مخالف تھے، اب اس کے موافق ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو بہتر کرنے والے اسباب اس کو مہیا فرما دیتے ہیں۔ جب اس طرح کے معاملات اور اس طرح کی کیفیت بن رہی ہو کہ حالات آپ کے حق میں اچانک بہتر ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آزمائش کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں عبادت کا شوق پیدا کر دیتے ہیں۔ جب عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، رات کو تہجد کے وقت اٹھنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کی آزمائش کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں ہیں، اللہ ان کو ختم فرمانے والے ہیں۔